السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آ گئے ہیں اپنی دوسری قسط میں، جو کہ ہماری سیریز ہے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات۔ ہم نے پہلی قسط میں آپ کے ساتھ جو ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اور سعودیہ کے آپس میں جو تاریخی تعلقات ہیں، یہ 1947 سے لے کے آج 2025 تک یہ کن شیب و فراز سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنی دوسری قسط کا شروع کریں گے، جس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے وہ کس طرح پروان چڑھا ہے۔ ہماری جو دوسری قسط ہے، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم 7 سے 8 منٹ کے اندر نپٹا دیں۔ آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فوجی ماہرین کی تعیناتی اور ابتدائی تعاون کی اگر ہم بات کریں تو 1960 کی دہائی سے ہی پاکستان نے دفاعی تعاون جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ سٹارٹ کر دیا تھا۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان سے باقاعدہ طور پر فوجی تربیت کے لیے مدد طلب کی گئی۔ پاکستان نے اپنے افسران اور ٹرینرز وہاں بھیجے۔ کئی دہائیوں تک سعودی فوج کے اعلیٰ کمانڈرز میں پاکستانی افسر شامل رہے، یہاں تک کہ سعودی ایئر فورس کے قیام میں بھی پاکستانی پائلٹس اور ٹیکنیشین کا کلیدی کردار تھا۔ یہ تعیناتیاں محض وقتی نہیں بلکہ ادارہ جاتی تعاون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ پاکستان کے فوجی اکیڈمیز اور ٹریننگ سکولز میں سعودی کیڈٹس کی بڑی تعداد تعلیم حاصل کرنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اچھا، خفیہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعاون کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک اور پہلو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معلومات کا آپس میں تبادلہ بھی کیا۔ افغان جنگ کے دوران تو یہ تعاون انتہا درجے تک پہنچ چکا تھا۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سعودی فنڈنگ کے ساتھ مل کر افغانستان میں مجاہدین کو منظم کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ممالک صرف دفاعی نہیں بلکہ خفیہ محاذ پر بھی بہت زیادہ قریبی شراکت دار رہے ہیں۔ مشترکہ مشقیں اور عسکری تعاون کی اگر ہم بات کریں تو 1990 کی دہائی میں تعلقات مزید مستحکم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پاکستانی فوجوں کو طویل عرصے تک سعودی عرب میں تعینات رکھا گیا تاکہ وہ سرحدی دفاع، فضائی کمانڈ اور جو بری فوج ہے اس کی تربیت میں مدد دے سکے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے کئی بار مشترکہ مشقیں بھی کی، جن میں انسداد دہشت گردی کی مشقیں تھیں، فضائی آپریشنز تھے، شہری دفاعی حکمت عملی تھی۔ یہ مشقیں صرف عسکری نہیں تھیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی یکجہتی کی علامت بھی بنی۔ اچھا، 1991 میں جو خلیجی جنگ ہوئی اس میں عملی کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو سعودی عرب کو خطرہ تھا کہ صدام حسین اس کی سرزمین پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس وقت پاکستان نے اپنے فوجی دستے فوری طور پر سعودی عرب بھیجے۔ پاکستانی فوجیوں نے سرحدی دفاع میں عملی کردار ادا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے واضح کیا کہ سعودی عرب کی سلامتی اس کے اپنے دفاع کا حصہ ہے۔ یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیفیکٹو دفاعی معاہدہ کہلایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی باضابطہ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا تھا، لیکن زبانی یا آپ سے ہم یہ کہہ لیں کہ کوئی خفیہ معاہدہ یہ آپس میں طے کیا گیا، جس میں پاکستان کی فوجیں فوری طور پر سعودیہ میں پہنچی تھیں۔ جب ہم سن 2000 تک پہنچتے ہیں تو انسداد دہشت گردی میں تعاون جو ہے وہ پاکستان نے یہاں پہ انکریز کیا۔ 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز بہت شد و مت کے ساتھ کیا جانے لگا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اس جنگ میں قریبی تعاون جاری رکھا۔ انٹیلیجنس شیئرنگ، دہشت گردوں کی گرفتاری میں دونوں ممالک نے کئی کامیابی حاصل کی۔ اس دور میں سعودی عرب نے اپنے ہاں شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے تجربات سے بہت فائدہ اٹھایا، جبکہ پاکستان نے سعودی تعاون سے اپنی معیشت کو بھی سہارا دیا۔ 2015 میں یمن تنازع ہوتا ہے اور یہاں پہ اختلافات آ جاتے ہیں۔ 2015 میں سعودی عرب نے یمن میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا اور پاکستان سے فوجی تعاون طلب کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان براہ راست اس جنگ میں حصہ نہیں لے گا، لیکن سعودی عرب کی سرزمین کے دفاع کے لیے پاکستان ہر حال میں موجود رہے گا۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کو پسند نہیں آیا اور تعلقات میں وقتی طور پر دراڑ پیدا ہوگی۔ تاہم دونوں ممالک نے جلد ہی اس خلا کو پور کرنے کے لیے سفارتی اور دفاعی سطح پر اپنے روابط جو ہیں ان کو بحال کر لیا۔ سعودی فوج میں پاکستان کی موجودگی اگر ہم بات کریں تو آج بھی ہزاروں پاکستانی فوجی ریٹائرڈ یا کانٹریکٹ پر سعودی عرب کی فوج اور سیکیورٹی اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ٹرینرز بھی ہیں، پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں، اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگ بہت عرصے سے اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ دفاعی تعاون محض علامتی نہیں ہے دونوں کے درمیان، بلکہ یہ عملی ہے۔
सऊदी अरब की जो फ़ौज है इसमें इसके हर हिस्से में पाकिस्तान के असर का और तजर्बे का एक नुमायाँ पहलू हमें नज़र आता है। मुश्तरका दिफाई कमीशन की बात करें या मुआहदात की बात करें, गुज़िश्ता दहाई में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कई दिफाई मुआहदे जो हैं और कई दिफाई कमीशन जो हैं वो बनाए हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दिफाई ताउन तसलसल के साथ आगे बढ़ रहा है। और इनमें फ़ौजी वफूद के तबादले हैं, हथियारों की खरीदो फरोख्त पर बातचीत हुई और इसी तरह नित नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें ताउन के ऊपर भी बातचीत हुई। ये कमीशंस अब 2025 के स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदे की बुनियाद भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये कमीशन सिर्फ बातों के हद तक थे, इसका मतलब है कि ये दिफाई मुआहदे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतरी की तरफ ला रहे थे। यही जो स्ट्रेटजिक मुआहदे हैं ये हमारी अगली किस्त का इंशाल्लाह हिस्सा भी बनेंगे। इस किस्त की अगर हम बात करें और अगर हम नतीजा निकालें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताउन के साथ वक्त के साथ साथ जो गहरा होता गया है, अगरचे यमन के मसले पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ वक्त के लिए हम ये कह सकते हैं कि सरमुहरी आ गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मजमूई तस्वीर ये बताती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए दिफाई तौर पर शुरू से लेके आज तक लाजम मलजूम है। ये ताउन मुस्तकबिल में बाज़ाब्ता मुआहदे की जो शक्ल है वो आखिरकार इख्तियार कर चुका है, जिस पर हम अब अगली जो किस्त हमारी तीसरी है उसमें हम आपके साथ बात करेंगे। हमें तीसरी किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।